بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، درونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آپ کسی محل میں رہتے ہوں، آپ کسی کوٹھی میں رہتے ہوں اور ڈبل منزل ہو، ہر دنیا کی ہر نعمت آپ کے پاس ہو، آپ سوچیں اور چیز حاضر ہو جائے، آپ ایسے گھر میں رہتے ہوں کہ کسی شے کی کمی نہ ہو آپ کے پاس، پھر کوئی آپ کا دشمن آئے اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر کسی جنگل میں ڈال دے، کسی ویران جنگل میں ڈال دے، تو اس کے بعد وہ شخص جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یا تو آپ اسے جان سے مار دیں گے، غصہ آئے گا، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ یہاں تک تو غصہ آنا ہی چاہیے پھر کہ ایک شاندار محل میں وہ رہتا تھا، کسی شے کی کمی نہیں تھی، اٹھا کے اس نے جنگل میں ویرانے میں ڈال دیا، تو آپ کا دل تو یہی چاہے گا کہ اس کو میں ختم کر دوں، اس نے میرا سب کچھ اجاڑ دیا، سب کچھ تباہ کر دیا۔ اسی طرح جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، ایک چال چلی، وہ چال چلنے میں کامیاب ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکال کے جنگل میں پھینک دیا، ویرانے میں پھینک دیا۔ پھر ہوا کیا کہ ایک دن شیطان کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہو گیا۔ شیطان ظاہری طور پہ سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا تو کون؟ میں ابلیس۔ نے کہا اچھا تو ہی ہے وہ بدبخت، تیری وجہ سے میں جنت سے نکلا اور آج میرا یہ حال ہوا، تجھے تو میں آج نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا سر کاٹ دیے، بازو کاٹ دیے، اور جب پیچھے مڑ کے جیسے ہی مڑے، شیطان نے آواز دی کہ آدم کدھر؟ میں تو یہ کھڑا ہوں۔ اب غصہ اور آ گیا، پھر مقابلہ شروع ہوا، لڑائی جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے، شیطان ابلیس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دیے کر کے، اور پھر چل دیے۔ راستے میں پھر شیطان کھڑا ہو گیا، وہ خبیث تو کہاں؟ اب ابلیس کو تو پتہ ہے کہ مجھے موت آنی نہیں ہے، میں نے تو مرنا نہیں ہے، اور اللہ نے وعدہ بھی لے لیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کیونکہ غصے میں تھے اس لیے یہ چیز بھول گئے، اس لیے جنگ کی۔ تو پھر تیسری باری کیا کیا کہ شیطان کے بالکل کیما بنا دیا اور کیما بنا کے کھا گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کا کیما بنایا اور کھا گئے کہ اب تو کیا کرے گا؟ کھا کے اور جب چل دیے، راستے میں پھر شیطان کھڑا ہوا، وہ بدبخت تو کہ ہاں شیطان نے یہاں بھی ایک چال چلی، اللہ اکبر، شیطان نے یہاں بھی ایک چال دی، اس میں بھی یہ ایک چال تھی اس کی۔ کیا چال تھی؟ شیطان نے کہا میں تو چاہتا ہی یہی تھا کہ تو مجھے کھا جائے، اور تیری نسل سے پھر جو انسان پیدا ہوں گے ان کی رگ رگ میں موجود ہوں گا، ان کی رگ رگ میں موجود ہوں۔ تو اب جیسے ہر انسان کے اندر ایک نفس ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک وہ نفس ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ایک ہے جو شیطان کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہ دونوں نفس انسان کے اندر موجود ہیں۔ پھر اب انسان کس طرف چل پڑتا ہے؟ یہ انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا،
یہ اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ میری طرف آتا ہے۔ اب اختیار انسان کو دے دیا کہ تو کس طرف چلتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات میں نے اس لیے آپ کو مجھے کرنی پڑی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا راستہ اللہ ہی کی طرف جانا چاہیے، ہمارے پاؤں اللہ ہی کی طرف بڑھنے چاہیے، چاہے اس میں 1000 کاوٹیں آ جائیں، 1000 پریشانی آ جائیں، 1000 مصیبتیں آ جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اللہ کا راستہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو اللہ کے راستے سے بھٹک گیا وہ جہنم میں گیا۔ بے شک جہنم بہت بری ہے رہنے کی جگہ، اور جنت بہت ہی اچھا گھر ہے، بہت ہی اچھی جگہ ٹھکانہ ہے جنت کا۔ تو آخرت کا گھر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، وہ جنت ہے، جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ انسان کس راستے پہ چلتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں، اور اللہ جو ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہمیں یقین بھی ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، اللہ کا سامنے بھی کرنا ہے، تو پھر ان سب چیزوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ جب تم اس کو اپنا دشمن سمجھو گے کہ اس نے ہمارے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا اور ہمارے ساتھ بھی یہ سلوک کر رہا ہے، تو یہ تو ہمیں بھی جہنم میں ڈالے گا۔ تو لہٰذا اس کو شکست دینے کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باوضو رہیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ عزیز آپ، اللہ پاک آپ کے جو دنیاوی مسئلے ہیں، آخرت کی فکر بھی آپ کی نکل جائے گی، اور دنیا کی فکر نکل جائے گی، سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو اللہ کا راستہ سب سے اعلیٰ راستہ ہے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔